السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. رواه مسلم. اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ دعا کی قبولیت کا مہینہ بنایا ہے. اس کے دن ان اوقات میں سے ہیں جن میں اللہ رب العالمین دعا کو ضرور سنتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے جب رمضان کے احکام بیان کیا تو اللہ رب العالمین نے آخر میں یہ بتلایا، اس بات کا ذکر کیا کہ میرے بندوں سے کہو جو مجھے ڈھونڈتے ہیں کہ میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں، جو مجھے پہچاننا چاہتے ہیں کہ وہ میرے قریب آئیں، میں ان سے قریب ہو جاؤں گا، جو مجھے جاننا چاہتے ہیں ان کو بتلا دو کہ میں بہت قریب ہوں، مجھ سے مانگو میں دوں گا. لیکن اللہ رب العالمین نے بہت سارے لوگوں کی دعائیں نہیں سنی، بہت سارے لوگوں کی مرادیں نہیں پوری کری. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے، سننا نہیں چاہتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا خود کا خلل ہے، یہ ہماری اپنی کمی اور نقص ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا، ہماری دعائیں شرف قبولیت کو نہیں پہنچتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر اور اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین دعاؤں کو نہیں سنتا ہے. جن میں سے پہلی چیز مسلمانوں اللہ رب العالمین سے ان چیزوں کی دعا کرنا ہے جو جائز نہیں ہے، جو حرام چیزیں ہیں، گناہ کے لیے دعا کرنا، ان چیزوں کو مانگنا جو منع ہے، جیسے رشتہ داریوں کو توڑنے کی دعا کرنا، کسی کی شادی ٹوٹ جانے کی دعا کرنا، کسی کے لیے بد دعا کرنا جس میں وہ ناحق نہیں ہے، ظاہری طور سے ناحق دکھے لیکن حقیقت میں وہ ناحق نہ ہو وغیرہ ذالک. اگر ہم ایسی چیزوں کی دعائیں کرتے ہیں تو رب العالمین پھر ہماری دعاؤں کو سننا چھوڑ دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین برابر ایک بندے کی دعا کو قبول کرتا رہتا ہے اور اس کی دعا اور طلب کو پورا کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ کی دعا کرے یا رشتہ داریوں کو توڑنے کی دعا کرے، رشتہ داریوں کو کاٹنے کی دعا کرے، پھر رب العالمین اس کی دعاؤں کو سننا چھوڑ دیتا ہے. دوسرے نمبر پر جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا مسلمانوں، بہت زیادہ اللہ رب العالمین نے اس طرف ہمیں تنبیہ کی ہے. مسلمانوں، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا، اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا، اپنے آپ کو پرکھنا ہوگا. آج مسلمان در در کی ٹھوکریں کیوں کھا رہا ہے؟ اس کی وجہ اس چیز کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا. اللہ رب العالمین کہتا ہے: یا ایھا الرسل قلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے رسولوں، اے وہ جماعت جنہیں میں نے رسول بنا کر بھیجا ہے، کلوا من الطیبات، پاک روزی کھاؤ، حلال روزی کھاؤ، حرام سے دور رہو، اس مال سے دور رہو جس میں شک و شبہ ہو. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کہتے تھے کہ میں بہت مالدار آدمی تھے، بہت مالدار. کہتے تھے کہ میں اپنے مال میں 1 دینار بھی ایسا نہیں جانتا ہوں جس میں شک ہو. حرام کا تو چھوڑ دو، شک ہو جس میں کہ حلال کا ہے یا نہیں، میں اپنے مال میں نہیں جانتا. کہتے ہیں
اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأُحِلَّ لَهُمُ الطیبات۔ طیبات یہ ہمارے لیے حلال قرار دیا گیا، نیک چیزیں، پاک چیزیں، وہ روزیاں جسے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ مسلمانوں یہ یاد رکھو، اس یقین کے ساتھ زندگی گزارو کہ جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مقدر کیا ہے، جو روزی، جو عزت، جو شرف، جو منزلت، جو مرتبہ، جو رتبہ، جو کچھ رب العالمین نے ہمیں دینا طے کیا ہے، وہ مل کر رہے گا، چاہے ہم حرام کے ذریعے آگے بڑھ کر اس کو لیں یا حلال کے ذریعے آگے بڑھ کر۔ ملنا اتنا ہی ہے جتنا رب العالمین نے مقدر کیا ہے، اس سے ایک پیسہ زیادہ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں یاد رکھو، اگر حاصل کرنا ہے تو پاک ذریعے سے، حاصل کرنا ہے تو سچائی کے راستے سے، حاصل کرنا ہے تو اس راستے سے جو راستہ انبیاء اور صالحین کا ہے، حاصل کرنا ہے تو اس راستے سے کہ ہماری ذریت سدھر جائے، حاصل کرنا ہے تو ایک دوسرے کی غیبت کر کے، چغلی کر کے نہیں، وہ بھی ملے گا، اس راستے سے بھی ملے گا، لیکن ملے گا اتنا ہی جتنا رب العالمین نے لکھا ہے۔ لیکن وہاں کیا ہوگا؟ یہاں ثواب ملے گا، یہاں برکتیں ہوں گی، یہاں کام پورا ہوگا، وہاں کام پورا ہوتا دکھتا نظر آئے گا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ رب العالمین مجبور محض بنا کر چھوڑ دے گا، ایک ایسا خط کھینچ دے گا رب العالمین کہ ہم اپنے چاہے ہوئے تک پہنچ نہیں سکیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی، یہ رب العالمین کی ملکیت ہے، یہ اسی کی زمین ہے، یہ اسی کا آسمان ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی بس نہیں چلتا۔ اسی لیے جب ایک دیہاتی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ حمدی زین و ذمی شین، کہ میں جس کی تعریف کر دیتا ہوں لوگ اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں، اور میں جس کی برائی کر دیتا ہوں لوگ اس کی برائی کرنے لگتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وَلَيْسَ ذَاكَ إِلَّا لِلَّهِ، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا مالک صرف اللہ رب العالمین، یہ آپ کو اللہ نے نہیں دیا ہے۔ آپ کی تعریف کرنے سے میری تعریف ہو، آپ کی برائی کرنے سے میری برائی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہاں اگر رب العالمین نے یہ لکھا ہے کہ میری برائی ہو تو میری اچھائی نہیں ہو سکتی، اور اگر رب العالمین نے یہ لکھا ہے کہ میری اچھائی ہو تو دنیا چاہ کر بھی میری برائی نہیں کر سکتی، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے۔ کیا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ مسلمانوں ذرا اپنی تاریخ پر بھی نظر ڈال لیا کرو ایک بار۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تھا تو فرشتوں نے آ کر پوچھا تھا مدد کرنے کے لیے، فرشتوں نے آ کر پوچھا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا حسبی اللہ، حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے، مجھے تم لوگوں کے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس وقت جب طائف والوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا، فرشتے آئے پہاڑ کے، دو پہاڑوں کے بیچ میں طائف کی بستی کو رکھ کر پیس دیا جائے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صرف ہاں کہنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، بلکہ میں ان کے اندر تو خیر اور بھلائی دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے مسلمانوں حلال رزق حلال راستے سے تلاش کرو، حلال رزق تک تلاش کرو، حلال راستے سے جو رب العالمین نے مقدر کیا ہے۔ اور کبھی یہ نہ سوچو، کبھی یہ نہ سوچو کہ میں اگر حق سے اپنے آپ کو دور کر لوں گا تو لوگ میری تعریف کریں گے، میں چاپلوسی کروں گا تو لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں گے، میں سچ بولوں گا تو لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہوتا، یہ وقتی ہوتا ہے، دکھتا ہے، لیکن جب رب العالمین کی لاٹھی آتی ہے تو وہی ہوتا ہے جو دنیا میں آج ہو رہا ہے۔ پوری دنیا بے بس اور لاچار ہے، ایک انسان بھی چاہ کر اللہ رب العالمین کے نظام کو بدل نہیں پا رہا۔ پوری دنیا مل کر اس کے اندر کتنی سازشیں ہیں، کیا کچھ ہیں وہ الگ بات ہے،
لیکن پوری دنیا چاہ کر بھی رب العالمین کے نظام کو بدل نہیں پا رہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں حلال رزق کھاؤ، حرام سے دور رہو۔ نمبر 3، دل جمعی کے ساتھ دعا کرو، کبھی دل غافل نہ ہو، کیونکہ غافل دل کی دعا اللہ رب العالمین نہیں سنتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، ادعوا اللہ، تم اللہ سے مانگو، دعا کرو، تمہیں یقین ہو کہ رب العالمین میری دعا ضرور سنے گا۔ مسلمان یہ دعا کرتا ہے کہ رب العالمین مجھے دے، اگر اسے یقین ہے کہ رب العالمین دے گا ہی تو رب العالمین دے گا، کیونکہ رب العالمین نے دینا اپنا کام بنایا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے۔ مسلمانوں میرا ایمان یہ نہیں کہتا، اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا تو مجھے دنیا میں سانس لینے کا موقع نہیں مل سکتا، کیونکہ میرا رب کہتا ہے وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز کے اوپر ہے، میرا رب ناراض نہیں ہو سکتا۔ ہاں میں گناہ کر کے رب سے دور ہو سکتا ہوں، میں گناہ کر کے اس کو ناراض کرنے کا سامان مہیا کر سکتا ہوں، لیکن میرا رب مجھ کو مواقع دیتا ہے، ہمارا رب مجھ کو توفیق دیتا ہے کہ آؤ، لوٹ چلے آؤ، تم دور نہیں گئے، تم مجھ سے دور ہو کر رہ نہیں سکتے، اپنی زندگی گزار نہیں سکتے، تم مجھ سے دور ہو کر اس دنیا کے اندر چین و سکون نہیں حاصل کر سکتے، تم مجھ سے دور ہو کر وہ چیزیں نہیں حاصل کر سکتے جس کا تم نے ارادہ کیا، جو تم نے چاہا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اللہ رب العالمین کسی غافل دل کی دعا کو نہیں سنتا۔ جو انسان یہ سوچے کہ میں مانگ رہا ہوں، پتہ نہیں رب العالمین سنے گا یا نہیں سنے گا، پتہ نہیں رب العالمین میرے گناہوں کو معاف کرے گا نہیں کرے گا، پتہ نہیں رب العالمین میری بیماری سے مجھ کو شفا دے گا نہیں دے گا، پتہ نہیں رب العالمین مجھے مصیبت سے نکالے گا نہیں نکالے گا، رب العالمین ایسے لوگوں کی دعاؤں کو نہیں سنتا۔ مسلمان ایسے دل کے دعا کو رب العالمین قبول نہیں کرتا، ایسے ہی رب العالمین اس انسان کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا جو یہ کہے کہ رب العالمین تو چاہے تو قبول کر لینا۔ رب العالمین اتنا چھوٹا نہیں ہے مسلمانوں، رب العالمین بہت عظیم ہے۔ ہمیں اس سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ چاہے تو قبول کرے، یہ تو اس کی مشیت ہے، چاہے گا تو قبول کرے گا، چاہے گا نہیں قبول کرے گا، لیکن اس نے یہ کہہ رکھا ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اس نے یہ کہہ رکھا ہے کہ رات کے آخری پہر میں رب العالمین ہمیں کیوں بلاتا ہے مسلمانوں، کیوں رب العالمین ہر صبح ہمیں آواز دیتا اور کہتا ہے چلے آؤ، دن کا بھولا ہوا چلا ہے رات کو، رات کا بھولا ہوا چلا ہے دن کو، کیوں پکارتا ہے؟ اسی لیے پکارتا ہے مسلمانوں کہ ہم اپنے رب سے قریب ہو جائیں، اسی لیے پکارتا ہے کہ رب العالمین کی مشیت کو ہمیں اسے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، رب العالمین کو ہمیں یہ بتلانا نہیں ہے کہ رب العالمین تیرا حکم ہر جگہ چلتا ہے، یہ تو سب کچھ کوئی جانتا ہے، ہمیں اسے یہ بتلانے کی ضرورت ہے مجھے یہ ضرورت ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ حاجت ہے، میری یہ پریشانی ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے خطا ہوا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے تو مجھے معاف کرے گا، اور معاف کرنا تیرا حق ہے، اور معافی مجھے دینا یہ بھی تیرا حق ہے، تو مجھے معافی دے گا، اور کیوں نہیں دے گا؟ تو عفو کریم ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو نے دینا اپنا حق بنایا ہے، تو دے گا۔ اس لیے مسلمانوں غافل دل سے دعا نہ کرنا کبھی، اور دعا میں کبھی جلدی نہ کرنا۔ دعا میں جلدی کرنا مسلمانوں یہ دعا کو ہم سے ہمارے اور رب کے درمیان حائل بنا دیتا ہے۔ جب انسان دعا کرتا ہے اور اس کی زبان سے نکل آتا ہے کہ میں نے بہت دعائیں کی، بہت مانگا لیکن رب نے مجھے دیا نہیں، مسلمانوں یہیں سے کٹ جاتا ہے صلہ، یہیں سے ٹوٹ جاتا ہے رشتہ، یہیں سے حد فاصل بن جاتا ہے، کیونکہ رب العالمین بسا اوقات مسلمانوں جب کوئی انسان
فرشتوں کے درمیان معروف ہوتا ہے تو فرشتے فوراً اس کی آواز کو پہنچاتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان معروف نہیں ہوتا اور وہ بار بار کہتا ہے تو فرشتے مجبور ہو جاتے ہیں اس کو اللہ تک پہنچانے کے لیے۔ اور بسا اوقات اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندے کی بار بار طلب کو سننا چاہتا ہے کہ تاکہ فخر کرے اپنے اس بندے پر فرشتوں کے درمیان۔ دیکھو تم ہی نہ کہتے تھے کہ کیوں ان لوگوں کو زمین پر بھیجنا چاہتا ہے تو جو زمین پر خوریزی کریں گے، دیکھو میرے ایسے بندے بھی ہیں۔ فخر کرنا چاہتا ہے رب العالمین، تو کیوں ہم جلدی کریں گے؟ کیوں ہم کہیں گے کہ رب العالمین ہماری نہیں سنتا؟ یہ کیسے معلوم ہمیں کہ رب العالمین نے ہمیں نہیں سنی، ہماری نہیں سنی، ہمیں نہیں دیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب العالمین نے جو کچھ ہمیں دیا ہے مسلمانوں، اگر ہم اس سے زیادہ کے مستحق ہوتے تو رب العالمین ہم سے کبھی منع نہ کرتا۔ اگر ہم اس سے زیادہ پا کر گمراہ نہ ہو جاتے تو رب العالمین ہمیں کبھی نہ دیتا، اس لیے کہ ہم گمراہ نہ ہو۔ رب العالمین نے ہمیں گمراہی سے بچانے کے لیے بھی زیادہ نہیں دیا، اور گمراہ نہ ہو اس لیے بھی کم نہیں دیا۔ ہمیں جو کچھ دیا ہے رب العالمین نے وہ بہت ہے، جی کر تو دیکھو، قناعت کر کے تو دیکھو رب العالمین نے جو دیا ہے اس پر۔ ایک مرتبہ یہ کہہ کر تو دیکھو اپنے آپ سے، اس انسان پر نظر ڈال کے دیکھو جسے رب العالمین نے بیمار کر دیا، جسے رب العالمین نے کچھ نہیں دیا، وہ سڑکوں پر زندگی گزار رہا ہے، جسے رب العالمین نے عقل کی نعمت سے محروم کر دیا، جو پاگل ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس انسان کو دیکھو تو صحیح، پھر کہو گے اپنے رب سے، خود کہو گے اپنے آپ سے کہ رب العالمین نے کیا کچھ نہیں دیا، کیا کچھ نہیں دیا ہے۔ کہ زندگی ایک مرتبہ اٹھا کر تو دیکھو، جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن سے لے کر آج تک کی زندگی پر ایک بار نظر ڈال کر تو دیکھو کہ کیا کچھ نہیں دیا رب العالمین۔ بولنا نہیں آتا تھا، اپنی معافی ضمیر کو ادا کرنا نہیں آتا تھا، ہاتھ اس قابل نہیں تھے کہ ہاتھ سے قضاء حاجت کو کر سکو، اس قابل نہیں تھے کہ پانی اٹھا کر پی سکو، اس قابل نہیں تھے کہ اپنی ماں کو ماں کہہ سکو اور اپنے والد کو والد کہہ سکو۔ رب العالمین نے یہ سب کچھ دے دیا، پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ رب العالمین نے ہمیں وہ نہیں دیا جو ہمیں چاہیے تھا۔ نہیں مسلمانوں، ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے سمجھا نہیں ہے، ہم اس کو پہچانا نہیں ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں، اگر ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ رب العالمین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے، تو رب العالمین نہیں دے گا مسلمان۔ رب العالمین ان لوگوں کو نہیں دیتا جو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے۔ لوگ کہتے ہیں بسا اوقات تو دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتے، ملتا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے مسلمانوں، کسی کی دعا ہوتی ہے، کسی کی برکت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، بغیر سبب کے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کیا، غزوہ کیا، تو زرہ پہنی، اپنی حفاظت کا انتظام کیا، خندق کھودا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ رب العالمین مدد کرنے والا ہے؟ کیوں اسباب کو اختیار کیا؟ کیونکہ بغیر اسباب کے ہمیں ہماری مطلوبہ چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، دعا کرنے کے اندر ان چیزوں سے بچ کر رہو جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ سب سے زبردست چیز جو ہے وہ ہے اپنا کھانا درست رکھو۔ اپنا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا یہ کبھی حرام کا ہونے مت دینا مسلمان، ورنہ اسی دن سے سمجھ لینا کہ تمہاری زندگی ختم۔ اگرچہ ہمیں یہ دکھے کہ یہ حرام کا ہے پھر بھی آ رہا ہے، لیکن مسلمانوں ایک دن آئے گا ضرور کہ رب العالمین ایسا مجبور بنا کر چھوڑ دے گا کہ کچھ نہیں بن پائے گا۔ اور یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، پھر مقر حقیقی وہاں کیا کریں گے ہم؟ وہاں کون سے حرام ملے گا؟ وہاں
وہاں تو صرف وہ ملے گا جو ہم لے کر آئے ہیں. ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ہم نے تو سب کچھ چھوڑ دیا ہے، تو پھر کیا ملنے والا ہے؟ وہی ملے گا جو اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے دوزخ، وہی ملے گا اللہ رب العالمین نے جو تیار کیا ہے جہنم، وہی ملے گا جو اللہ نے تیار کیا ہے. پھر وہاں ہم یہ کہہ سکیں گے کہ آج ہمارا رب ناراض ہے. وہاں ہم یہ کہہ سکیں گے کہ آج ہمارا رب ناراض ہے، کیونکہ ہم نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا جو رب العالمین نے دیا تھا کہ یہ لے کر آنا. رب العالمین نے ہمیں دیا ہے مسلمانوں، یہ لے کر آنا بطور ثبوت کے، بطور اپنے آپ کو، اپنی حجت، اپنی دلیل کو قائم کرنے کے. یہ کہہ سکنا اگر کوئی اعتراض کرے رب العالمین کے فیصلے پر، یوں تو کوئی اعتراض کر نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی کہے کہ رب العالمین تو نے اسے اتنا کیوں دیا، مجھے اتنا کیوں دیا، تو یہ دکھا سکنا کہ میں وہ لے کر آیا ہوں جو رب نے مجھے دیا تھا، تم وہ چھوڑ کر آئے یا اس میں سے کم لے کر آئے جو رب العالمین نے تمہیں لانے کے لیے دیا تھا. مسلمانوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے. الہ العالمین تو ہم سب کو نیک کر دے، ایک کر دے. الہ العالمین تو ہماری عبادتوں کو قبول کر لے. الہ العالمین تو ہماری رات کی نمازوں کو قبول کر لے، قرآن کی تلاوت کو قبول کر لے. الہ العالمین ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ایسی عبادت کر سکے، ایسی طرح سے روزہ رکھ سکے کہ الہ العالمین تو ہمیں بھی ان لوگوں میں سے لکھ دے جنہیں تو ہر رات جہنم سے آزاد کرتا ہے، جنہیں ہر رات تو جہنم سے آزاد کر کے جن کے لیے جنت کا پروانہ لکھ دیتا ہے. الہ العالمین تو ہمیں ان لوگوں میں سے لکھ دے جنہیں تو نے ان لوگوں میں سے بنایا ہے جو بلا حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے. الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے والدین کو معاف کر دے، ہمارے اساتذہ کو معاف کر دے، ہماری ذریت کو معاف کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کو معاف کر دے، ہماری اولاد کو معاف کر دے، ہمارے پڑوسیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے بڑوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، سب کو معاف کر دے. الہ العالمین تو ہم سب کو جنتی بنا دے، ہم سب کو جنتی بنا دے. جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھ، اسلام پر، عقیدہ توحید پر زندہ رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بخیر ہو. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم.